تصویر شہید سرکار پاک والا امام غوث پاک خواجہ غریب النواز اور سارے اولیاء اللہ بزرگان دین اور ہمارے پیر مرشد اور جتنے بھی مدعوین ہیں ان کے دربار لك الحمد يا الله لك الشكر يا الله اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والنبي الصادق الحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب سورہ جو آیت ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد الوصف والنبی الصادق. تو جب یہ آیت آئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے جو آ کر کہ وہ بھی اس کے فرشتے بھی ان اللہ میں اللہ و ملائکتی و میرے ملائکتی یصلون علی النبی سلام بھیجتے ہیں میرے نبی کے پر یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اے ایمان والو تم بھی سلام اور درود بھیجا کرو تمہارے نبی کے اوپر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یصلون علی النبی. یصلون علی النبی کا مطلب کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ان اللہ بولے تو میں اللہ تعالیٰ وہ ملائکتی اور وہ ملائکہ ان اللہ یصلون. یصلون کا مطلب ہے سلامتی بھیجتے ہیں علی النبی کے اوپر. علی النبی کا مطلب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ صرف نبی کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے, ہم بھی خالی نبی کے اوپر بھیجیں گے. مگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے آیت میں فرماتا ہے یصلون علی النبی. علی النبی کا مطلب کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ بہت سے ایسے فرقے نکل گئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف سرکار کے اوپر درود و سلام پڑھیں گے, آل نبی کے اوپر کہاں ہے درود و سلام؟ اللہ تعالیٰ کی آیت میں نہیں ہے, اس کے اندر علی النبی ہے صرف نبی کے اوپر. مگر اس کے پہلے علن بولے تو نبی جیسے, نبی جیسے عربی میں علن بولے تو نبی جیسے کے اوپر اللہ تعالیٰ درود و سلام بھیجتا ہے. اے ایمان یا ایھا الذین آمنوا, اے آمنو بولے تو اے لوگوں جو ایمان رکھنے والے لوگوں, یا ایھا الذین آمنوا یصلون, آپ بھی یصلو پڑھو درود پڑھو. یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, درود پڑھو اور اس کے بعد ان کے اوپر سلام دو. اب جب مومن کے اوپر آتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے فرشتے علی النبی, نبی اور آل نبی جیسے, نبی علی النبی, نبی جیسے کون ہے دنیا کے اندر؟ کوئی دنیا کے نبی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ نبی جیسے, خدا کے قسم صحابہ نبی جیسے نہیں. کوئی ولی نبی جیسا ہو سکتا ہے, کوئی غوث نبی جیسا ہوتا نہیں, غوث اعظم نبی جیسے ہو سکتے ہیں, خواجہ نبی جیسے ہو سکتے ہیں, کیونکہ نبی جیسا کوئی کائنات میں پیدا ہی نہیں. نبی جیسا کوئی کائنات میں پیدا ہی نہیں, ان کا کوئی ثانی ہی نہیں, نبی جیسا کوئی بن ہی نہیں سکتا. مگر جس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ جیسا کا, جسے سرکار مدینہ کہہ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے کہ وہ نبی جیسا. اب دیکھو کائنات کے اندر نبی جیسا کون, نبی جیسا کون ہے؟ ان کے اوپر ہم کو چاہیے کہ درود بھی پڑھے, سلام بھی پڑھے. اب درود پڑھ کے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ضروری ہے کہ ہم کو اس کے بعد یا درود کے بعد صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, کیونکہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا درود بھی پڑھنا, سلام بھی پڑھنا. اب ہمیں درود پڑھ لے, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں پڑھے تو ہمیں درود پڑھتی مگر سلام نہیں پڑھے, تو اللہ کے حکم میں کانٹرڈکٹ ہو جاتا. اللہ کا حکم دو چیزیں کرنے کا, تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم کر, یہ ایک چیز کرے ایک چیز چھوڑا لے, اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ شرک, وہ آخر منافقت. اب اللہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بھی کہتا ہے اور سلام بھی بھیجتا ہے اور درود بھی پڑھتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ درود بھی پڑھے. درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد, وہ درود ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سلام. تو ضروری ہے ہم لوگوں کو, مریدوں کو چاہیے کہ پڑھے, درود پڑھے. تو بھی جب آیت سنیں, درود پڑھنا الگ چیز ہے, سلام پڑھنا الگ چیز ہے. اب سلام ہمیں کھڑ کو پڑھتی ہیں, یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ, وہ الگ چیز, درود الگ چیز ہے. مگر جب آیت کے اوپر درود پڑھنے کا کہا جاتا ہے,
اب میں کھڑا ہے کہ نہیں 12 مرتبہ دو. اب وہ درود کے اندر تم نہ ضرورت نہیں کہ تمہیں سلام کرے، مگر جب ان اللہ ملائکۃ کی آیت کہے تو تب تمہیں ضروری ہے کہ اللہ کا حکم ہے درود بھی پڑھنا، تمہیں سلام بھی پڑھنا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ملا کر پڑھنا. اگر نہیں ملا کر پڑھے تو کیا ہو جاتا ہے، ہم نے پہلے معلوم نہیں تھا، معلوم ہے. ضروری ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی ہونا اور سلامتی بھی. اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ نبی جیسے، اب ہمیں بنا لیتے ہیں، ہمیں نبی جیسے کسے بناتی. کون سا کبھی ایک خلیفہ ملا اسے جا کر نبی جیسا بنا، کون سا کبھی شیخ ملا اور ان کا پر پردہ لے تو ضرور نبی کے پر ہو جائے، بابا کے پر پردہ لے، اماں کے پر پردہ لے، قبرستان میں پردہ لے، ولیاں کے پر پردہ لے. درود خدا کی قسم یہ درود ویسا نہیں ہوتا جسے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے نبی جیسا کرے. اب دکھاؤ پورے جتنے بھی 72 فرقے کی کتابیں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے نبی جیسا کرے. پہلی جو شخصیت ہے کائنات کے اندر جو اب نبی رسول اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے جیسا کہے وہ امام علی علیہ السلام. کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق حدیثیں ہیں کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی میرا نور ہے، علی میرا گوشت ہے. تو یہ کیا ہوا، اب وہ علی آ کر نبی نہیں مگر نبی جیسے فاطمۃ الزہرا کو کہا، امام حسن کو کہا، امام حسین کو کہا. اب یہ پنجتن پاک کو اللہ کا حکم کے ذریعے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آ کر مجھ جیسے، نبی نہیں مجھ جیسے، کیونکہ ان کا گوشت بھی نبی کا گوشت، ان کا خون بھی نبی کا خون، اور ان کا نور بھی نبی کا نور. نہ ہم نور سے نکال سکتے ہیں، نہ خونی رشتے سے نکال سکتے ہیں، نہ وہ نسبت سے نکال سکتے ہیں، نہ حسبی رشتے سے نکال سکتے ہیں. کیونکہ یہی آ کر یہ جو نسل ہے، جو یہ پنجتن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید میں ہے اور حدیث قدسی ہے. سارے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں قیامت کے دن، جو بھی رشتہ ہوتا ہے باپ بیٹے کے ساتھ، پیر مرید کے ساتھ، جو بھی کائنات کے اندر نبی اپنی امتی کے ساتھ. دیکھو میں کیا خالی بات نہیں کر لینا کہ انہوں کام انہیں کام آتی انہوں کام آتی. حقیقت کیا ہے، قیامت کا دن نفسی کا عالم، نفسی کا عالم. یہ 1,24,000 نبیاں ہمارے نبی سرکار مدینہ چھوڑ کر سارے نبیاں ان کی امت بھی ہوگی، لاکھوں کروڑوں میں ان کی امت بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، شیش علیہ السلام کی امت ہے، موسیٰ کی ہے، عیسیٰ کی ہے، داؤد کی ہے، ایوب کی ہے، یعقوب کی ہے، سلیمان علیہ السلام کی. ساری کائنات کے اندر سب کی امت ہے. مگر اتنی امت رکھنے کے باوجود بھی وہ سارے لوگ قیامت کے دن، محشر کے دن نفسی کا عالم. نبی بھی آ کر کیا کہا ہے، نفسی کا مطلب کیا، ہمارا ہمنا بچانے والا، ہمنا بچانے. نبیان تک بھی دیکھو، جب نبی کا واسطہ اس کی امت کے ساتھ نہیں ہوتا، نبی کا واسطہ محشر کے دن اپنی امت کے واسطے نہیں ہوتا، تو باپ بیٹے کا کہاں سے ہوتا ہے، بیٹی کا کہاں سے ہے، ساس جمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ سب کوئی رشتہ قیامت کے دن کوئی رشتہ ہم ناکام نہیں آنا. باپ سامنے سے گزرے گا، بیٹا سامنے کھڑے گا، باپ بیٹے کو پہچانتا ہے، بیٹا باپ کو پہچانتا ہے. یہاں سے نبی گزرے گا، اس کی امت والے پکارتے رہیں گے، یا نبی یا موسیٰ نبی علیہ السلام، آپ کی امت والے مجھے بچاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام کریں گے، میں بچ لے گا تم، میں بچ کو. یہ قرآن یہ حدیث ہے، یہ متفق حدیث ہے، اس کے اندر کوئی آ کر نہیں بدلا سکتا. اس کے اندر نفسی کا عالم. اب وہ نفسی کے عالم میں ایک ہی ایسی شخصیت، ایک ہی ان کا ایک گھرانہ ہے، جو ایک ہی نور کا انسان، جو ان کے ساتھ یہ پنجتن پاک، یہ امام، وہ کہیں گے امتی. ساری کائنات کے اندر یہ امتی ہے. یہ جب یہ امتی پکاریں گے تو سارے نبی بھی آ کر سرکار مدینہ کے امت، سارے نبی بھی سرکار مدینہ کے امتی. اور یہ لوگ آ کر پہلے ان نبیوں کو بخشائیں، بعد میں یہاں سمجھنا نہیں کہ باپ بیٹے کو کام آتا، ساس جوئی کو کام آتا، بہو باز، نہ کوئی کام نہیں آنے والا. محشر کا دن اکیلا دن. نبی امت کو کام نہیں آ رہا تو کون سا تمہارا خلیفہ تمہارے مرید کے کام آتا، کون سا خلیفہ تمہارے مرید کے کام آتا، کون سی اماں بیٹے کے کام آتا. کیونکہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ، ولیوں کو اللہ تعالیٰ یہ سب چیز محشر کے دن سرکار کی شان دکھانا ہے. اس کے واسطے ساری جتنی بھی اپنی رشتہ داری ہے، سب کی رشتہ داری منسلک کٹ ہو جاتی. قیامت میں محشر میں کسی کی رشتہ داری کسی کے ساتھ نہیں ہوتی، سب منسلک ہو جاتی ہے. محشر میں چلتی نہیں رشتہ داری. سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ وہ خالی میری اور میرے گھرانے کی رشتہ داری اللہ تعالیٰ ملا کر رکھے گا. قیامت کے روز میری اور میرے اہل بیت سے مجھ سے ملا کر رکھے، باقی کی کسی کی بھی نہیں. اب یہ امت، یہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑ کر جو ان کے عاشق ہیں، پہلے ان کے عاشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کے جو امت میں عاشق ہوتے ہیں ان کو بچاتے ہیں.
पहले कौन सबसे बड़े आशिक उनके नबी होते हैं, जितने 1,24,000 नबी हैं वो नबी बचाते हैं। अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के जो औलिया अल्लाह वो बचते हैं। अब वो औलिया अल्लाह निकल कर उनके जो मुरीद हैं, जो आशिक पंजतन पाक है, जो अहले बैत का चाहने वाला है, उन्हीं को आकर बचाते हैं, उन्हीं को आकर बचाते हैं। तो हमें ये ख्याल रखना कि महशर का दिन कोई खेला का दिन नहीं कि यहाँ आए ढोंगा करे भागे जिक्र करेंगे इधर भागे उधर भागे, मगर ज़रूरी है क्योंकि सरकार मदीना के कौल है, सरकार मौला अली मिश्रा का कौल है कि वो लोगों के कानों में आवाज़ हमारी जो आवाज़ महशर के दिन जो हम पुकारेंगे उम्मती उम्मती कर कर, उन्हीं लोगों के कानों में जाएगी जो दुनिया में हमारा जिक्र करते हैं, जो दुनिया में हमारा जिक्र सुनने की आदी होते हैं। अब दुनिया के अंदर तुम्हें आकर अल्लाह अल्लाह के रसूल का अहले बैत के जिक्र का सुनने के आदी जब होते हैं, क़यामत में भी आकर वो सुनने के आदी हुआ, वही लोगों की हमारी आवाज़ आकर हमारे कानों तक पहुँचती। बाकी के जो सुनते नहीं, जो जिक्र को सुनते नहीं, खाली बैठती आती खाती भाग जाती, अब उनका हाशर क्या होता है, महशर के दिन आकर ऐसे अशरा उनके कानों के अंदर अल्लाह ताला पीप डालता है, और जितना भी वो कापर कतीम जो लोहा को पिघला कर कानों के अंदर अल्लाह ताला 50,000 साल तक कानों के अंदर डालते रहता, पलटाता है, इधर डालता है, पलटाता है। महशर का दिन ऐसे दिन है। अब महशर का खौफ बोले तो खानका में वो भी बोलो नको खाली मन। अब महशर का हर इंसान को तैयारी करना, महशर की तैयारी करने के वास्ते अल्लाह ताला हमें दुनिया में पैदा है। क्या भी आकर बिल्डिंगा के वास्ते, जगह के वास्ते, जोरू के वास्ते, मोहब्बत के वास्ते पैदा नहीं करा, पैदा कराया हमने महशर की तैयारी किया। हमें महशर की तैयारी जितना हमें ज़रूरी करती, जैसा हमें आकर खाने के वास्ते अब कितना जल्दी खाना, हमें 8:30 हो गए तो खाना, फिर सुबह को नाश्ता खाना, या जैसा हमें खाने के वास्ते सोने के वास्ते तैयारी करते हैं, क्या कहते हैं गोश्त नहीं डाले तो भाजी पकाए तो लड़ने आता है, फिर तो गोश्त नहीं चिकना नहीं, ये सब हमने कितना फिक्र है। तो वैसा जिंदगी के अंदर ये भी फिक्र करना, महशर के अंदर हमें क्या वहाँ मिलता है, क्या मिलती कैसे, यहाँ क्या कर बोले तो वहाँ अगर हमें ये क्या बोलती, अगर लोगों के बीच में इख्तिलाफ डाले, हमें मुत्तफिक नहीं रहे, उसके पीठ पीछे बुराई करे, अल्लाह ताला वहाँ अपनी कैंचियों के अंदर कतर कर, वो भी आग की कैंचियों में कतर कर उस शख्स का जिस्म का गोश्त खलाएगा, उसका गोश्त खलाता। ये सब चीज़ें अगर महशर के दिन ये सब तैयारी नहीं करें तो आकर दुनिया के अंदर पैदा किया। अब देखो अब सब हमें निकलना, अब हमें क्या निकलना, जो खान खाया ओपनिंग है, स्टूडिया है, वो नाम है, वहाँ का 2-3 खान खाया, अब निकलने का अब ज़रूरी है जाने से पहले वहाँ पर जाकर कौन सा इंतज़ाम करना, कैसा हमें नाश्ता करना, दोपहर को कैसा खाना खाना, रात को कैसा सोना, अब ये सब तैयारी करके हमें निकलना। अब क्या तभी क्या वहाँ जाकर ठंड रही तो हमें क्या करती है, ये उठा लो, कंबल उठा लो, गरम कपड़े उठा लो। अगर वहाँ गर्मी रही तो क्या करना हमें ज़रूरी है, गर्मी है तो ठंडी के कपड़े ले। अब जाने से पहले एक जगह से दूसरी जगह को जाता इंसान तो क्या करता, उसके बारे में सोचता, हमना कौन से क्या खाना होता है, क्या उधर हमना मिलता है, कहाँ उधर हमना मिलती है, कि होटल मिलती है, कि खाली जंगल है, क्या जंगल के अंदर हमना खाना है, नहीं पकाने की चीज़ें लेको जाना। ये सभी क्या करता, हमारी ज़िंदगी के वास्ते, जीने के वास्ते, एक जगह से दूसरी जगह जाने के वास्ते हमें तैयारी करती ना तैयारी। अब पानी की बोतल रख लेती, पहनने कपड़े रख लेती, दूसरी जगह गए तो हमें क्या बात करना, अगर हमें फ़र्ज करो यहाँ समा मंगलूर जा रही, मंगलूर की जगह हमें कहाँ से भी इराक गए तो हमें ज़रूरी है कि वहाँ पैसे को से चलती, करेंसी को सी चलती, हमारा टेम्परेचर क्या है, वहाँ की बात क्या है, उससे पहले हमें तैयार होकर गए तो ज़रूरी है कि हमें अच्छा हो जाए। अब यहाँ से एक सवाल निकले, हमें तैयारी के बगैर पानी के बगैर कपड़े के आगे तो क्या होता है, वहाँ को कहते भी हम ना इलाजत होगी, क्या भी होगा तो ना हमें कपड़े निकाल सकती, ना कपड़े पहन सकती, ना कुछ भी होता, ना पानी का सोर्स लगा तो पानी के वास्ते काम नहीं होता। तो क्या है, एक जगह से मामूली सी 70-80-100 किलोमीटर गए या 200 किलोमीटर गए तो हम ना इतनी तैयारी से जाती कि हमें गर्म कपड़े रहती हैं, अगर ठंड रही तो ठंडे कपड़े रहते हैं। तो यहाँ देखो, ये दुनिया से दूसरी दुनिया को जाना तो हमें कितनी तैयारी करनी है, ये दुनिया से दूसरी दुनिया वहाँ जाकर मैं बोल दिया नहीं जो वहाँ ठंडी नहीं है। अब मैं यहाँ से मंगलूर को बुलाने जा रहा हूँ या पंचवटी बुला रहा हूँ, अब मडी के लिए ठंड रही है, बारिश है, अब मैं बोल या नहीं तुम ना दो लोग आपको देखो भी बारिश है, अगर मैं सबको बुला ले चल रहा वहाँ 0 डिग्री ठंड रही है, अब तुम्हें सभी लोग क्या करते सब जने में गालियाँ देना शुरू कर, जय हमारे खलीफे साहब हम ना बोले, हमारे मुर्शिद हम ना बोले, हम ना ये करें नहीं, हम ना वो करें। अब वहाँ जाको क्या करता है, वहाँ देखे तो 50 डिग्री है, सब जने कंबला बेडशीटा ठंडे कपड़े ले लगाए, पूरे जने बनीना के साथ। अब वहाँ गर्मी में पके तो अदमिया सभी क्या करती है ना, फिर उल्टा गालियाँ
تو جانے سے پہلے اگر ہمارا انتظام صحیح رہا، اب ہمارا توشہ برابر رہا، کام آنے کی چیزاں لے کو گئے تو وہ کام آتے ہیں. اب ٹھنڈ کی جگہ بنی نہ لے کو گئے تو کام آتے ہیں. اب ٹھنڈ کی جگہ ہمیں جا کو پتلے کپڑے لے چلے گئے تو کیا ہوتا ہے؟ پہننے بھی نہیں ہوتا، ہمیں مر جاتے. تو ایسا دنیا کی یہ دنیا سے دوسری دنیا کو جانا تو ضروری ہے کہ ہمیں آ کر اس کے بارے میں سوچنا، سمجھنا اور اس کے بارے میں خیال رکھ کر جانا. اور یہی آ کر سلسلوں کے اندر جتنے بھی اولیاء اللہ ہے، خانقاہوں کے اندر یہی آتا ہے کہ آ کر دنیا کے بعد دوسری دنیا کو جانے کے بعد ہم کو کیا چیزیں چاہیے، کون سی چیزیں چاہیے. مولا علی مشکل فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین چیزوں میں بہت چیزیں ہیں، سب سے بڑی اور بہترین اور ضروری چیز مینڈیٹری. اب الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن کے واسطے ہم نہ ڈالنا کو بولے تو ہم نے الیکشن آئی ڈی میں مینڈیٹری. اب الیکشن آئی ڈی لے لے تو ہمیں کارڈ دے دیتے تو ہمیں ووٹ ڈالنا. ایسا دوسری دنیا کو جانا تو جنت کے واسطے ہم نے مینڈیٹری کیا ہے، سب سے بڑا فرض اور عین فرض کے اندر ہمارے اوپر لازم کیا ہے، سرکار اور سرکار اہل بیت کی یہ مینڈیٹری ہے. اب اس کے ساتھ آ کر ہمیں کیا کیا زندگی کے اندر نماز، روزہ، حج، زکات، ذکر، دنیا کے اندر سب کو لے کر چلنا، یہ سب چیزاں کے اچھا برا دیکھنا، یہ سب چیز بات کیجیے. ایسے بہت سے چیزیں انشاءاللہ آئندہ انشاءاللہ اس کے بارے میں سنایا جائے گا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی بھی اور آخرت کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جو آخرت کی فکر نہیں کرتا سمجھ لینا وہ آ کر منافق مشرک ہے. آخرت کی فکر کرنے والا وہی آ کر مومن کی نشانی جائے. اگر جو لوگ آ کر دن میں کم سے کم 3 مرتبہ کو جو موت کو یاد کرتا ہے سمجھ لینا وہ مومن. ولایت کے پہلے درجے پر وہی رہتا ہے جو دن میں کم سے کم 3 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے. کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہر روز عزرائیل جو موت کا جو فرشتہ ہے ہر روز ان کے گھر کے اوپر، ان کے گھر کے دروازے کے اوپر کم سے کم 70 بار آ کر جاتا. ہر گھر کے اوپر 70 بار آ کر دیکھ کر جاتا ہے کہ صورت اس کا لسٹ اٹھاتا ہے. اسرائیل علیہ السلام اپنی لسٹ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کس کی جان. ہر روز وہ آتا ہے گھر کی دہلیز کے اندر آ کر کھڑ کر دیکھتے ہیں اسرائیل کے گھر کے اندر کس کی جان لے کر جائیں. ہر روز 70 مرتبہ. جب وہ آتے ہیں تو ہم اچھے کام کریں گے تو وہ آ کر اپنی روحوں کو اللہ کے فضل سے اور سرکار کے کرم سے اللہ کی روحوں کو بڑی آسانی سے نکالے. اگر وہ دیکھ لیے غلط کی ٹی وی میں پروگرام یا خالی فونا میں بات آنا یہ کر لے کو ٹائم پاس کر لے کو ہے تو انہوں بھی کیا ہے ان کے دماغ بھی اچھے بڑے دماغ فرشتے کیا بھی بھول جاتے نہیں، کل کرے سو بات آج کرے سو. وہ سب چیزیں کیا کرتے پورا دماغ میں رکھتی اور جیسا ان کو تڑپا کر نکالنا ایسے تڑپا. ایسے بہت سے ایسے واقعہ ہیں، بہت سے ایسے حدیث ہیں. تو ہمیں یہ سب چیزوں کے اوپر خیال رکھنا اور اللہ کے ذکر کے واسطے ضروری کہ وہ آ کر شروع سے اور ضروری ہے کہ بیٹھنا، آ کر اپنا فضول کام نہیں کرنا، فضول چیزیں نہیں. اب دنیا کے اندر گئے، اب ہمیں ضروری ہے کہ نماز مسجد میں گئے تو نماز پڑھنا، خانقاہ میں آئے تو ذکر کرنا. کھانے کو گئے کر کو بولے تو جیسا ہمیں دعوتوں کو گئے تو پہلے پلیٹ لگ کو ڈلیاں گھسیٹ تھی، ایسا یہ بھی ہم نہ فکر رہنا کہ خانقاہ کو آئے اللہ اللہ بولنے کی فکر کرنا یا اللہ اللہ بولنے کی فکر کرنا. اور دنیا کے اندر جو بھی ہے وہ ہم کو ذرا کم کر دینداری میں بھی لگنے کی کوشش کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری محفل کو قبول فرمائے. اور ضروری جو 11، 12، 13 کو جا رہے ہیں انشاءاللہ صبح 7 بجے. اب اس کے اندر کوئی جلدی آنا نہیں، لیٹ آئے گے اس بھی ہماری ذمہ داری. صبح 7 بجے 7:30 بجے بس نکلتے ہیں، 7:30 بجے بس نکلتے ہیں انشاءاللہ. فجر پڑھو، فجر کے بعد نکلو گھر سے. اور جو تمہارے کپڑے کے واسطے 3 دن کے واسطے 1 جوڑا کی 2 جوڑا لکھنا ہے، بیڈ شیٹ بچھانے کے واسطے کی اوڑھنے کے واسطے لینے کی ہے تو لے لو. اور جو تمہارا سامان ہے جو بھی ہے، پانی کو صابن ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، یہ سبھی نہیں سوچنا. ہمیں 1000 روپے دے رہی مشل، تمہارے 1000 روپے خالی 1، 2، 3، 6 ٹائم کے کھانے کو نہیں ہوتا، 6 نہیں 9 ٹائم کے کھانے کو نہیں ہوتا، 3 دن کے 9 ٹائم کے کھانے ہوتے. پھر بھی کیا ہے، خانقاہ ہے، وکیل صاحب کا صدقہ ہے، یہ سب چیز کیا ہے ضروری ہے. ٹوتھ پیسٹ جیسے بھی ہاتھ میں صابن بیٹھنا نہیں، ٹوتھ پیسٹ دلاؤ، برشاں دلاؤ، ٹوال دلاؤ. میں خلیفے کا جوڑوں، میں خلیفے کی اماں، میں خلیفے کی یہ خود ان کے چیزاں ان اٹھانا، خود ان کے کاماں ان کرنا. ہاں سبھی سفر کے اندر تمہیں کر لینا. سفر کے اندر یہ ضروری نہیں یہ کرے نہیں، گوشت کھلائے نہیں، مچھی کھلائے نہیں، مرغی کھلائے نہیں، یہ کرائے نہیں. جو ہماری حیثیت ہے، ہماری جو اوقات ہے وہ ہم نہ بہترین سے کھلانے کی کوشش کریں گے. مگر یہاں سبھی مل کو یہ نہیں کہ 1000 روپے دے ڈالے، 500 دے ڈالے، 1000 دیتا رہے. یہاں کو لاٹ گورنی نہیں کرنا، جے ہم نہ یہ لاگو دیو، جے وہ لے لگاؤ، جے وہ لے لگاؤ. جی سبھی مل کو بانٹ کو بیٹھ کو کام کرنا.
یا کوئی آ کر کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا پیسے دیکھو. کھلی بات یہ جو بھی کر رہی ہے خانقاہ کے واسطے نہ ہمیں تمہارے پیسے ہمارے خرچہ کے واسطے لے. یہ جو میں خرچہ جو ڈال رہی 25% بھی تمہارا خرچہ ہے. اگر صحیح حساب ڈالے تو ایک فیس کی 3-4 ہزار ہو جاتی. پھر بھی کیا ہے وکیل صاحب کی سنت ہے, ہمارے خانقاہ کا طریقہ ہے کہ بلا کو جانا, پھر بھی بل باٹ کو جو بھی سامان لانا, جو بھی پکانے کے واسطے بھائی کو آئیں ایک بھائی کو کے پر دلال کو کی وہ تمہیں مرغی پکانی, کی تمہیں گوشت نہیں پکائے, کی تمہیں مچھلی نہیں پکائے, میں یہ نہیں کھاتی, یہ اچھا نہیں, یہ کھٹا نہیں, یہ میٹھا نہیں کر دو بولے تو ہوٹلاں ہی تمہارے جیب میں پیسے رہتی جا کو تمہیں کھاؤ, تمہیں مچھلی بھی کھاؤ, مرغی بھی کھاؤ, چائے بھی کھاؤ. جو ہمیں خانقاہ سے پکا کو رہتی وہ انشاءاللہ سبھی مدد کرنا, سبھی ساتھ ساتھ میں چلنا. ضروری ہے کہ اختلاف نہیں کر لیں اور ٹائم کی برابر پابندی کرنا. انشاءاللہ ہمارا پروگرام ایسا ہے کہ یہاں سے چند پٹن میں ناشتہ بھی ہمارے خانقاہ سے, فکر کرو نا کو تمہارے ناشتے کے واسطے ہمارے خانقاہ سے ناشتہ ہے. چند پٹن میں 15 منٹ, اس کے بعد سیدھا مدور میں وکیل صاحب کے دربار میں 15 منٹ, اس کے بعد سری رنگ پٹن میں ظہر کی نماز حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا, اس کے بعد سامنے ٹیپو سلطان کے استاد ہیں کرنگور میں وہاں ایک درگاہ, اس کے بعد سیدھا ادھر ہی 1.5-2 گھنٹے ہم نماز کے واسطے کھڑا. اب نماز کے واسطے کھڑا تھی, وہاں کھانے کا انتظام ہمارے لیڈیز کرتی, آتی کھا لیتی, پھر بسا میں چڑھتی. اب اس کے بعد ہنسور میں جائیں گے, ہنسور کے درگاہ کو جائیں گے. ہنسور کے درگاہ وہ بڑے بڑے لمبے درگاہ ہیں, بہت جنے جاگوئی کے لیے بڑے بہت پرانے, وہ سرکار دواروں سے بہت پرانے 1000-2000 سال پرانے. انشاءاللہ وہاں جائیں گے. اس کے بعد ہنسور کے بعد ہمارے خانقاہ کی جو اوپننگ ہے, پنچوٹی کے خانقاہ جو وکیل صاحب کا خانقاہ ہے اس کی اوپننگ ہے, بڑا خانقاہ کی اوپننگ ہے. انشاءاللہ شام کا پروگرام ہے اور شام کا پروگرام 9 گھنٹے کے اندر ختم ہوتا ہے. 9 گھنٹے کے اندر ختم ہوتے ہی تمہیں بسا میں چڑھنا, بسا میں چڑھتے ہی تمہیں ہمارے ادمیہ حدی تم نہ سیدھا بلا لیں گے وہ ایم ماڑو, وہ آ کر وہاں بھی ایک درگاہ ہے ایم ماڑو کی درگاہ, شہید یاسین شہید یا کوئی شہید کی درگاہ ہے, صوفی شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑی درگاہ ہے. اور وہاں پر جا کر رات کو سونے کے واسطے روما ہی انشاءاللہ روما بھی بک کرا کو ہی, وہ بھی تمہیں کیا بھی پیسے دیے کو روما کے واسطے, روما بھی ہمارے طرف سے بک کرا کو ہی. انشاءاللہ کھالے کو جاتی, پچپڑی میں کھالے کو جاتی, پھر جا کو بھوک لگ رہی ہے, ہم نہ ایسا سفر کرے, یہ کرے وہ کرے گا, بولا تمہیں تمہارے توشہ کے اندر کتے کیا دے لگا میرا بکڑا بہت زیادہ ہمارے خانقاہ میں بکڑا ہی, اس کے واسطے تمہیں بکڑا کے واسطے کی کرو, بولا گھرگٹ کو دیکھو, گھرگٹ رنگ بتا تھا. اب یہ گھرگٹ پوچھا تو پورے گھرگٹ ہے, کیونکہ شام میں کھانا ہو جاتا. پنچوڑی کے اندر خانقاہ کی اوپننگ کے ساتھ 11ویں شریف ہے پنچوڑی میں, وہاں میں کھانا کھا کو جاتی. پھر وہاں سے تقریباً 1.5-2 آور کا رستہ ہے. اب گئے تک 11 ہوتی 11:30 ہوتی. اس کے بعد روما ہی انشاءاللہ وہاں پر رہیں گے. پھر صبح ہی اٹھو, جلدی اٹھنا ہے, 10-11-12-16 کھنے کا نہیں ہے. صبح ہی فجر کی نماز پڑھو انشاءاللہ. اس کے بعد پھر 10 بجے خانقاہ ہے, وہ ناپکلو میں خانقاہ کی ایک گھر ہے, وہاں پر جانا ہے. اب اس کے بعد سیدھا ڈائریکٹ اڑال, اس کے بعد سوریا سے ہوتے ہوتے اڑال. اب اڑال کے اندر شام دوپہر کے نزدیک پہنچ گئے تو انشاءاللہ اڑال کی درگاہ میں رجانا. جو وہاں سے کاسرگوڑ کو جاتا, کاسرگوڑ ہماری بس نہیں بلا لے کر, وہاں بولنا نہیں کہ بس بلا لے جانا لو, بس ہماری نہیں جاتی کاسرگوڑ آ کو کیرلا کو ہماری بس نہیں جاتی. اڑال میں کھڑتے بس اسٹینڈ کے پاس جو لوگ جانا چاہتے انہوں ان کے اپنے پیسوں کے اندر وہاں سے کاسرگوڑ کو 25 روپے کی 50 روپے کی لیتا, جا کر واپس اڑال کو آ جاؤ. رات بھر اڑال میں رہتی اور اڑال کے رات کو اسٹے کے بعد صبح فجر پڑھتے ہی اڑال چھوڑنا, سکلیسپور کو جانا. فجر پڑھ کو اڑال چھوڑ کو سیدھا سکلیسپور کے بعد چکمنگلور کے بعد بانوار کے بعد بنگلور. یہ پروگرام ہے. اتوار کا دن کا یہاں نہیں سوچنا کہ مجھے میں یہ کھایا وہ کھایا, جو بھی ہے تمہیں ذرا کم کھاؤ, کم کھا کو ویجیٹیرین کھاؤ. نان ویج کھا کو جا کو تمہیں چلاوا مار لے کو, پیشابا کر لے کو, ٹائم پاس کر لے کو, تو کوئی کسی کے واسطے جپنے کا نہیں. نکل گئے تمہیں پروگرام بولا لی, وہ پروگرام میں تمہیں آپ کو جم جاؤ, کیونکہ ذرا بھاگ گئے کھانا زیادہ کھا گئے, سو گئے کہاں سے بھی ڈبے کے اندر اس کے اندر وہاں سو گئے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. یہاں بول رہی ہیں کو سے بھی تم نہ ہے, تمہیں بھی خرچہ کے واسطے تمہیں پیسے بھی رکھ لگاؤ تمہارے کھانے کے واسطے, نہ ہمیں ادھر کسی کے پاس کلیکشن کرتی نہ کرتی. تمہارے کھانے کا رہنے کا جو بھی انتظام ہے ہمارے طرف سے کرتی انشاءاللہ. اور جو بھی ہے ٹائم کی پابندی کرنا. گھر میں سوئے سر کا 12-1 تک, اور گھر میں مرغی مچھی یہ کھاتی ہوں وہ کھاتی ہوں کو لے لگا تو سب کے نہیں, ہم نہ جان کو لے لگا ہمارے مریدان کو ڈالو. اور سب بھی مل کو محنت کرنا, اور سارے مریدان جتنے بھی ہیں کسی بھی میں اس کا بیٹا, میں خلیفے کا بیٹا, میں مرشد کا بیٹا, میں مرشد کی ضرور, یہ سبھی آواز نہ ڈالنا چھوڑو. جو بھی ہے محنت کر کو تمہیں دکھاؤ. اگر انجن سیدھا رہی ہو گیا پورے سیدھے رہتے,
इंजन इस बिंगी चलेगी पूरे उनके बोगिया के अंदर इंजन में रहता है तो एक ड्राइवर एक क्लीनर, मगर बोगिया के अंदर हजारों आदमी आते हैं। वो सी भी ट्रेन देखे तो बोगी के अंदर सबसे ज्यादा रहते हैं। अब इंजन इधर से उधर चलेगी तो बोगिया के पूरे हजारों आदमी बर्बाद हो जाते हैं। अगर हमें सही, हमारे खानका के मुरीदा सही, बेंगलुरु के सेंट्रल खानका के मुरीदा सही, तो बाकी के जितने भी मुरीदा वहाँ हुंसूर से मैसूर से कहाँ से क्या आ रही उन्हों भी सही रहती। अगर तुम्हें आपको ये सब काम करे तो उन्हों भी वैसा सीखते जा रहे हमें कहीं को करना, हमें कहीं को पानी लाना, हमें कहीं को मेहनत पड़ना, हमें कहीं को क्या मिले लगाना। अगर सभी मिल बांट को काम करें, हमारा देख ले उन्हों सीखते क्या भी उनका देखो हमें सीखने का नहीं। क्योंकि हमें वकील साहब के खान खा के हमारा कैसा करती गाली गलौज छेड़ना ये सब चीज़ें बंद करो। क्योंकि सिलसिले के काम क्या आते ये इज्जत देंगे तो बोला हमारे खान खा की इज्जत चाहिए, हमारे सिलसिले की इज्जत, ये ज़रा एहतराम करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बुजुर्गान दीन की ज़ियारत में भी अल्लाह ताला रहमत और बरकत नाजिल करता। अल्लाह ताला उसके सदक़े में हमारे जो भी जाने का सफ़र है अल्लाह ताला कामयाब अता फरमाए। और सरकार मदीना के सदक़े में अल्लाह ताला हम सबको वापस अच्छा कामयाब कर सिलसिले का काम कर वापस आना, वापस हमें घरों में वापस अल्लाह ताला की तरफ से वापस आएँ। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस खान का कबूल अता